نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بزرگان دین، نوجوانان ملت، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے وراثت سے متعلق چند باتیں کرنی ہیں کہ وراثت کی تقسیم کرنے میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کیونکہ وراثت کا مال ان کے حصے داروں کو ملنا، حصے داروں تک پہنچنا یہ ضروری ہے، کیونکہ وراثت کا جو مال ہے اور اس میں جو حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. کس بندے کو، کس انسان کو وراثت کے مال میں سے کیا ملے گا، یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، بندوں کا مقرر کیا ہوا نہیں. اس میں ہمارا اپنا کوئی سسٹم، اپنا دماغ اور ہم اپنی عقل نہیں چلا سکتے. اور اس وقت ہم مسلمانوں میں جو بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہے، ان غلطیوں میں سے کچھ غلطیاں ایسی ہے جو وراثت سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ماں باپ اور رشتہ دار جو ترکہ یعنی جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اسی طریقے سے ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. اب یہ مال جو مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے، یہ مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، مال کم ہو یا زیادہ ہو، وہ مال تقسیم ہوگا. مال کم ہو یا زیادہ ہو، تقسیم ہوگا. جو اس کو پانے والے ہیں ان میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا. ساتھ میں اللہ نے کہا نصیبا مفروضا. اس میں یہ حصہ یہ مقرر ہے، یہ حصہ اللہ نے فرض کیا ہے. فرض ہے یہ مال وراثت کا جس کو دینا ضروری ہے. فریضۃ من اللہ. دوسری جگہ سورہ نساء کی آیت میں جہاں اللہ نے وارثوں کا ذکر کیا، کس کو کیا کیا ملے گا، ذکر کرنے کے بعد کہا فریضۃ من اللہ. یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے.
मुकर्रर करदा हिस्सा, ये अल्लाह ने फर्ज किया है, ये हिस्सा देना होगा। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया विरासत की आयत के बाद, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, यानी इन हदों को कोई पार नहीं कर सकता है। अल्लाह ने जिसका जो हिस्सा लिखा है, जिसको जो हिस्सा मिलना है, उस तक वो हिस्सा पहुंचाना चाहिए। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन बंदों से जो सवालात होंगे, उनमें से दो सवालात ये भी हैं। एक सवाल ये है कि तुमने तुम्हारा माल कहां से कमाया। माल कमाने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपने बिजनेस करके कितना कमाया, आपको यह भी पूछा जाएगा कि यह माल आपको विरासत में किस तरीके से मिला, विरासत का माल आपके पास किस तरीके से हिस्से में आया। सवाल माल कहां से आपको मिला और आपने ये माल अपना कहां खर्च किया, यह पूछा जाएगा। यानी हलाल और हराम की तमीज होना चाहिए। हमारे यहां बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सूद का खाना ही हराम है, कि अगर कोई शख्स उसके बारे में पता चल जाए कि ये आदमी सूद खाता है, सूद इंटरेस्ट का लेन देन करता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, इसकी दावत नहीं खाएंगे, इसका माल हराम है। लेकिन क्या जो लोग बहन बेटियों के वारिसों के हिस्से खा जाते हैं, तो क्या इनका माल हलाल होगा? इन्होंने जो हिस्से बहनों में बेटियों में जो तकसीम नहीं किए, क्या ये जो तकसीम उनका ना करना और उस माल को जो उनको विरासत में मिला है, जो अपने हक से ज्यादा उन्होंने ले लिया है, क्या वो उनके लिए हलाल हो जाएगा? मेरे भाइयों, विरासत से मुतालिक चंद बातें हैं कि हमारी यहां गलतियां क्या क्या होती है। नंबर एक, विरासत से मुतालिक होने वाली पहली गलती क्या है कि मुर्दे का इंतकाल हो जाता है। मुर्दे का जब इंतकाल हो जाता है तो बहुत सारे लोग समाज माशरे में ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई इनके कफन दफन का खर्चा हमसे ले लेना। बात समझने जैसी है ये। मुर्दे का इंतकाल हो गया, अब कहते भाई इनके दफन में कफन में जो भी खर्चा लगेगा हमसे ले लेना। अच्छा, यह मसला समझना चाहिए। शरीयत के मुताबिक जब कोई बंदा इंतकाल कर जाता है तो उसका माल जो होता है, जो माल वो छोड़ कर जाता है, वही माल से सबसे पहले उसके कफन दफन का खर्च निकालना चाहिए। उसके कफन दफन पे जो खर्च होता है, जैसे कफन है, भाई कफन क्या कपड़ा कितने का आया, दफन करने की मजदूरी है, वहां जो भी है, कब्र का मामला है, वहां दफन करने का मामला है। लेकिन हम यहां पर बहुत हमदर्दी जताते हैं, मरने वाले से बड़ी मोहब्बत जाग जाती है कि नहीं नहीं, हम कफन दफन का खर्चा देंगे। यहां एक बात यह समझें कि क्या सहाबा ऐसा करते थे? ठीक है, हमारा कोई भाई है, बहुत मजबूर है, परेशान हाल है, इंतकाल कर गया, बहुत गरीब है, कुछ नहीं है, समझ में आता है। क्या हमेशा ऐसा होगा? हमारे यहां हमदर्दी जाग जाती है कि कोई भाई मर गया है तो अब कहते भाई इसके कफन दफन का हमसे ले लेना। उसके कफन दफन का खर्चा जो उसकी विरासत का जो माल है उसमें से दिया जाएगा। क्या आप ये सोचे, ये एक मय्यत के साथ एहसान का मामला नहीं कर रहे आप, ये उसके साथ तौहीन है। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी के अंदर किसी से मांग कर कपड़ा नहीं पहना, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में किसी से मांग करके कपड़ा नहीं पहना है, आप मरने के बाद कोई दूसरा जाए कहता है इसको मेरी तरफ से पहना दो, ये उसमें उसकी इज्जत नहीं है। ये माल
جو اس چھوڑ کر کے وہ جاتا ہے اس کو اس سے اس کے کفن دفن کا خرچ نکالنا چاہیے، خرچ نکالنا چاہیے۔ یہ بات آپ سمجھے۔ آپ یہ اور بات ہے، کہیں کوئی مجبوری کا معاملہ ہے وہ دوسری بات ہے۔ نمبر 2، میت کے مر جانے کے بعد جو اس کا مال ہے، مال اس میں سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ مر گئے تو پہلے وارثین جو ہوتے ہیں، آدمی مر گیا، اس کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، مان لو بیوی بھی زندہ ہے، تو کرتے یہ ہیں کہ پہلے مال تقسیم کر دیتے ہیں، بھائی میرا یہ حصہ، میرا یہ حصہ، میرا یہ حصہ۔ غلط ہے یہ۔ مرنے والا مر جائے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کا جو مال ہے اس کو یہاں تک کہ بیچ کر کے ادا کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ پوچھ نہ لے کہ اس آدمی کے اوپر کوئی قرض ہے یا نہیں۔ قرضدار آدمی مر جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آج انسان مر جاتا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے اور اولادیں اس قرضے کو ادا نہیں کرتی ہے، پہلے اپنا حصہ لے کر کے بیٹھ جاتی ہے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والے کا قرضہ پہلے ادا کیا جائے۔ کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ پتا چلا کہ مال تقسیم کر لیا اور اس کے بعد مانگنے والے آ رہے کہ بھائی میرا ان سے پیسہ نکلتا تھا، آپ پیسہ دیجئے۔ اب جن اولادوں نے حصہ لے لیا ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا جانے بھائی، وہ تو مر گئے، ہم کیوں دیں؟ یہ سراسر یہ غلط ہے۔ نمبر 3، وصیت کا معاملہ۔ مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے اور یہ وصیت 1/3 کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کہ آدمی کسی کو پورا مال وصیت کر جائے، یہ سب مسئلے نہیں ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ 1/3 کسی کو وصیت کی، یہ وصیت کس کے لیے کر کے جائے گا؟ وارثوں کے لیے نہیں، جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے جن کو اس کی وراثت سے حصہ ملنے والا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ کسی اور کے لیے آدمی وصیت کر جائے، میرے مرنے کے بعد فلاں جگہ پر آپ اتنی رقم دے دینا، یا میرے مال کا کچھ حصہ فلاں شخص کو دے دینا، یہ وصیت جو ہوتی ہے اس وصیت کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اس کے مال میں سے یہ حصہ ادا کیا جائے اور جو اس نے وصیت کی ہے، جہاں دینے کے لیے کہا ہے وہاں پر اس مال کو دینا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وراثت میں مزید جو غلطیاں ہوتی ہیں تقسیم ہونے میں، وہ ہے وراثت کی تقسیم میں دیری کرنا۔ فوری طور پر لوگ وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ سماج معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے، پیڑھیاں گزر گئی، پتا چلا دادا پر دادا سے لے کر ابھی تک مال تقسیم نہیں ہوا ہے، آگے آنے والی نسلیں لڑ رہی ہیں، اس کا یہ کیا ہوگا؟ تاخیر کرنا، فوری طور پر لوگ مال تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو جیسے پرانے لوگ کر کے گئے، بعد والے بھی ایسا ہی کر رہے، اور اس کی ایک وجہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ اس کی ایک وجہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ لوگ کیا کہیں گے، ارے ابا کا انتقال ہو گیا، اتنی جلدی ہے تم لوگوں کو، اتنی جلدی ہے، ابھی انتقال ہو گیا اور ابھی تم لوگوں کو مال تقسیم کرنا ہے؟ تو ایک دل میں ایک بات، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ یہاں تو بڑی فکر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے بتلایا ہے کس کا کیا حصہ ہے، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، دیری نہیں کر سکتے، حصہ فوری طور پر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، دوسرا، لوگوں کو شرم آتی ہے، اور ایک دوسری بڑی خطرناک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی مر گیا ہے اس سے جو لوگ حصہ پانے والے ہیں
وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ارے اگر حصہ ابھی بانٹ دیے یا بانٹنا پڑا تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، گھروں میں جھگڑے ہو جائیں گے۔ کئی گھروں میں لوگ وراثت کا مال اس لیے تقسیم نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وراثت کا مال تقسیم کر دینے سے آپس میں رشتہ داریاں کمزور ہو جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب بچے وراثت نہیں تقسیم کر رہے ہیں، کہہ رہے نہیں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، سماج بھی ایسا ہے، معاشرہ بھی، مطلب کسی کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ایک صاحب ہیں، ان کی پراپرٹی تھی، ان کا پیسہ تھا، تو بچیوں نے بٹوارا کر لیا، لڑکوں نے اپنا حصہ لے لیا، لڑکیوں نے اپنا حصہ لے لیا۔ اب یہ سماج میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کو میں حقیقی معنوں میں مجرم کہتا ہوں، مجرم ہیں یہ لوگ جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بٹوارا کر لیا تو دماغ میں یہ چلتا ہے تب تو تم سب الگ الگ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، یعنی یہ تصور پیدا کیا جاتا ہے دیکھو فلاں آدمی مر گیا، اب اس کی ساری اولادیں الگ ہو گئی، سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا۔ یہ اپنا حصہ لینا یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں سماج معاشرہ کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں رکھتا ہے۔ یہ لوگ مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کی قبر تک بھی آئیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی بات کریں گے۔ آج اس لیے تاخیر کرتے ہیں اور وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں، جس کا جو حصہ ہے اس کو وہ حصہ مل جانا چاہیے، وہ حصہ مل جانا چاہیے، تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں ہم اور آپ تاخیر نہیں کر سکتے ہیں، دیری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم تاخیر کرتے ہیں، دیری کرتے ہیں اور اس بیچ میں کوئی حصہ پانے والے کا انتقال ہو جاتا ہے جس کا اس میں حصہ بنتا تھا، تو ہم گنہگار ہیں کہ اتنے دنوں تک وہ آدمی زندہ رہا لیکن وہ اپنے حصے سے محروم رہا، وہ اپنا حصہ پا نہیں سکا۔ تو یہ سماج معاشرے کی سوچ بدلیے، اور یہ سوچ بھی بدلے وہ لوگ جن کے اپنے خونی رشتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو جانے کے بعد رشتے ختم ہو جاتے، نہیں، رشتے ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے بندوں سے کہا ہے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، یہ حصہ تم کو لینا ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے وراثت سے متعلق ایک بڑی غلطی اور ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ باپ کی زندگی میں، باپ زندہ ہے یا مان لیجئے ماں زندہ ہے، دونوں کے پاس مال ہے، ان کی زندگی میں کوئی اولاد ان سے اپنا حصہ مانگ لے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کئی گھروں میں جب بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو بھائیوں میں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ طاقتور، وہ باپ کے اوپر پریشر بناتا ہے اور باپ سے کہتا ہے میرا حصہ مجھے ابھی دے دو، میرا حصہ مجھے ابھی چاہیے۔ اور جب نہیں دیا جاتا ہے تو بات آگے تک بڑھتی ہے۔ سماج معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ دور آیا ہے کہ کئی جگہوں پر کہ بچہ مال حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو جب دیکھا کہ وہ یہ نہیں دے رہا ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ آئے دن آپ کو ایسی خبریں ملے گی، کہتے ہیں اس کو مار ہی ڈالتے ہیں، حصہ کیوں نہیں دے رہا ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ کسی بچے کا، کسی بچی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ان کی زندگی کے اندر وراثت کا مال مانگے کہ آپ کے مرنے کے بعد جو ملنے والا گئے، نہیں، ابھی ہم کو زندگی میں دے دو۔ کسی بچے کا اپنے ماں باپ پر کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ان سے کوئی حصہ مانگے۔ اگر کسی سماج میں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس بات کو آپ اور سمجھیں کہ ٹھیک ہے باپ سے زبردستی کی آپ نے کچھ لے لیا، کیا یہ گارنٹی ہے؟ اصل میں ایسا
کرنے والے یہ سوچتے ہیں ارے وہ باپ مر جائے گا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایسا سوچنے والے آدمی جو باپ کے ساتھ یہ زبردستی کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ باپ مر جانے والا ہے، اس کی تو عمر ہو گئی ہے، یہ کہاں جیے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر دیکھنے آیا کہ لوگ اپنے باپ سے مال کے لیے جھگڑ رہے تھے، نہیں ہم کو دے دو، تمہارے مرنے کے بعد ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پتا چلا بچہ مانگ رہا تھا اور رات میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، باپ تو ابھی زندہ پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک غلط تقسیم ہے جو نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس طریقے سے کرنا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے وراثت میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں میں ایک وصیت کا بھی معاملہ ہے۔ وصیت کے متعلق پہلے ایک بات سمجھ لے بہت اچھے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا بھی جو حصہ ہے وہ سارا حصہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جس کو جو حصہ ملنا ہے وہ اللہ نے بتلا دیا ہے۔ لا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان جس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں، پراپرٹی میں، مال میں جن لوگوں کو حصہ ملنے والا ہے، جو اس کے وارث کہلاتے ہیں، ان کو مال کی کوئی بھی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی۔ کوئی لکھ کر کے چلا جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں دکان میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنا مال میری فلاں بیٹی کو دے دینا، یہ وصیت جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ان کے مرنے کے بعد اگر کوئی اولاد کھڑی ہوتی ہے اور اولاد یہ کہتی ہے کہ نہیں ابا نے تو وصیت کی تھی مجھے یہ مال ملے گا، بالکل اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یہ وصیت بالکل حرام ہے، یہ وصیت بالکل جائز نہیں ہے۔ وراثت پانے والوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور آج دیکھیے کہ مال پانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مال اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جھوٹی وصیتیں اولادیں گھڑ لیتی، جبکہ ان کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ وصیت ان کے لیے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اسی طریقے سے وصیت کرنے والوں کے لیے بھی ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی حرام کام کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کوئی انسان ایسی وصیت کر جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد، جیسے کوئی کہہ جائے میری قبر بالکل پختہ بنا دینا، ہاں میرا جو مال ہے اس میں سے میری قبر پختہ بنا دینا، اونچی قبر بنا دینا، اس پہ میرا نام وام لکھ دینا، نام لکھ دینا، ایڈریس لکھ دینا۔ یا کوئی یہ کہے کہ میرا مال فلاں غلط جگہ ہے، فلاں مزار ہے، فلاں درگاہ ہے، اس پر دے دینا۔ یہ ساری وصیتیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ایسی وصیتیں جائز نہیں ہیں، حرام ہے، یہ حرام۔ اس کو ہمارے سماج اور معاشرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وراثت کی تقسیم میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو حق ملنا چاہیے تھا لیکن اس کو نہیں ملتا ہے، اور کسی کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو حق مل جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حقدار نہیں ہے لیکن وہ حصہ پا لیتا ہے، اور کوئی حقدار ہے وہ حصہ نہیں پاتا۔ اب آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ سمجھیے، ایک عورت ہے، اس نے ایک مرد کے ساتھ شادی کی، اس کے بعد وہ شوہر انتقال کر گیا۔ اس شوہر سے اس کی کچھ اولادیں تھی، 2-3 اس کے بچے ہوں گے اس سے۔ اب یہ عورت دوسری شادی کر لیتی ہے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کی، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو دوسرا مرد تھا
اس کی بھی اولادیں ہیں، جو دوسرا مرد تھا اس کی بھی اولادیں ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ عورت جس نے پہلے شادی کی تھی تو اس مرد سے جو اس کے بچے ہوئے ہیں، یہ بچے بھی جو بعد میں اس کی ماں نے شادی کی گئے تو اس باپ کی پراپرٹی سے اپنا حصہ مانگتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط۔ جو اولادیں جس باپ کی ہے وہ اسی باپ کے مال میں وہ وارث ہوگی، اسی باپ کے مال سے اس کو حصہ ملے گا، اور جو ان کا سگا باپ نہیں ہے، جو ان کا حقیقی باپ نہیں ہے، ان کی ماں نے دوسری شادی کی، وہ باپ اگر مر جاتا ہے تو اس سے بچوں کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن آج سماج غلط چل رہا ہے۔ اچھا، اس سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، کہ شوہر مر گیا، شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی کا حصہ ہوتا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے۔ بیوی کا حصہ ہوتا ہے، کتنا حصہ ہوتا ہے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا؟ کہ اگر شوہر مر گیا، اولاد نہیں گئے، تو چوتھائی دیا جاتا ہے، یعنی 100 میں سے 25 روپیہ دیا جاتا ہے بیوی کو۔ شوہر مر گیا ہے، بیوی زندہ ہے، اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو ملتا ہے 100 میں سے 25 روپیہ، اور اولادیں ہیں تو اولاد ہونے کی وجہ سے بیوی کو ملتا ہے 100 میں سے 8واں حصہ۔ آپ یہ سمجھئے کہ 48 روپے ہیں تو 8 روپیہ بیوی کو ملتا ہے۔ یہ حصہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حصہ۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ شوہر مر گیا، اب بیوی گھر میں موجود ہے، تو سب سے پہلے ایک ظلم اس عورت پر یہ ہوتا ہے کہ اس بیوہ کو شادی نہیں کرنے دی جاتی ہے۔ یہ سماج معاشرہ حقیقت ہے اس کی، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے دستور ہیں، قاعدے ہیں، اس کو شادی نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں نہیں کرنے دیں گے بھئی آپ؟ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہو، چاہے جس کی بالکل شادی نہ ہوئی ہو، یا کوئی طلاق یافتہ ہو، یا کوئی بیوہ ہو گیا ہو، کہا اس کے نکاح کرا دو۔ بیوہ کو شادی نہیں کرنے دیتے۔ اچھا، دوسرا کہ اس بیوی کو یہ کہا جاتا ہے خبردار، تم نے اگر دوسری شادی کر لی تو پھر تم کو جائیداد میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج معاشرے میں چل رہی ہے، گناہ میں ہم ملوث ہو رہے ہیں۔ کہتے اگر تم نے دوسری شادی کر لی تو تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آپ حصہ نہیں دیں گے، آپ گنہگار ہیں۔ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، وہ عورت کو اس کے شوہر کے مال سے حصہ ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی شادی کر لے، اس کے انتقال کے بعد کہیں بھی شادی کر لے، لیکن اس کا حصہ اس عورت کو ملے گا۔ لیکن یہ سماج اتنا بے رحم ہو چکا ہے، اور مال کی اتنی لالچ اور اتنی حرص اس کے اندر آ گئی ہے کہ ایک بیوہ عورت کا بھی یہ حصہ کھا جاتے ہیں اور اس تک اس کا حصہ نہیں جانے دیتے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ جو وراثت میں غلطی ہوتی ہے، سمجھنا، باپ کا انتقال ہو گیا، گھر میں ماں زندہ ہے۔ ماں کی عمر کتنی ہوگی بھائی؟ ماں زندہ ہے، 70-80 سال ماں کی عمر ہے، ماں کی عمر 70-80 سال ہے۔ پھر مرنے والا ہے تو اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ جب مال تقسیم ہوتا ہے تو تقسیم کرتے وقت شوہر کے مال میں سے جو ان لڑکے لڑکیوں کا باپ ہے، لڑکے اپنا حصہ لے لیتے ہیں اور لڑکیاں اپنا حصہ لے لیتی ہے، لیکن مرنے والے کی بیوی گھر میں زندہ ہے، اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہ رہی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟
اور جب اور حالات خراب ہوتے ہیں تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ کبھی بہو گھر میں نالائق آ جائے تو کیا کہتی ہے؟ تم ہمارے ہی پیسوں پہ تو پل رہی ہو، تمہیں کون کھلائے گا؟ ہم ہی تو تم کو کھلا رہے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے بیٹھی رہو۔ حالانکہ اس بیوی کا حصہ ہے، اس کے اندر حصہ ہے۔ مان لیجئے کہ شوہر اگر 64 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرتا ہے، 64 لاکھ شوہر چھوڑ کر کے چلا گیا، انتقال ہو گیا، پہلا حق بنتا ہے اس بیوی کے ہاتھ میں 8 لاکھ روپے دینا۔ اولادوں کا کام ہے یہ، اس کی ماں کے ہاتھ میں 8 لاکھ روپے دیے جائے۔ 8 لاکھ روپے نہیں دیں گے، گنہگار ہیں آپ، گنہگار ہیں آپ۔ ماں کا حصہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں کو کیا ضرورت ہے، اور پھر اس کو تانے سننے پڑتے ہیں کہ بیٹھی رہو گھر میں، جو کھاتے ہیں کھانے دو۔ 8 لاکھ روپے ایک بیوہ عورت کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ سماج آج اس میں بہت پیچھے ہو چکا ہے۔ اچھا، وراثت کے مال میں ایک غلطی اور سننا، میں کہہ رہا ہوں، میں بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی مر گیا، اب اس کے بعد کچھ مال چھوڑ کر کے گیا ہے، اب اولادوں میں کچھ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک کام کرو، ہم سب حصہ لے کر کے کیا کریں گے؟ کوئی حصہ مت لو، ایک کام کرتے، ابا کا جو مال تھا وہ سارا مال مسجد میں دے دیتے۔ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے، مسجد میں دینا نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، غلط نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابا مر گئے، جو مال ہے، ارے کیا آپس میں لڑتے وڑتے ہو، ایک کام کرو سب مسجد میں دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو مال وہ چھوڑ کر گئے، آپ میں سے اگر کوئی وہ مال آپ کا ہے جو آپ کو ملے گا، آپ کو وہ مال مل جائے، آپ اپنا حصہ مسجد میں دے دیں، لیکن آپ ساری اولادوں کو فورس نہیں کر سکتے ہیں۔ اولادوں میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اولادوں میں کوئی بیچارہ غریب ہے، بہت مجبور ہے، اور اس کا تو حصہ بن رہا ہے، تو اب کہیں گے، اب وہ اس پر پریشر ہوگا، ارے لوگ کیا کہیں گے، ارے یار باپ کے لیے تو مسجد ہی تو بنانی تھی، تم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ جس آدمی کا جو حصہ ہے وہ حصہ لے کر کے رہے گا، وہ آپ کو جو حصہ مل رہا ہے آپ وہ حصہ لیجئے، اس کے بعد آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس حصے کا کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ہمارے یہاں وراثت میں غلطی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اور ایک بات سن لیں آپ، باپ چھوڑ کر کے گیا ایک گھر، ایک گھر، سوچیں، یہ سماج، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ وہ مال ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ باپ ایک گھر چھوڑ کر کے گیا، گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گھر باپ کا اپنا بنایا ہوا تھا، اس کے پیسوں سے باپ نے بنایا تھا۔ اب بہت سارے وارث ہیں، وارث بہت ہے، 3-4 لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اب سب کہنے لگے کہ بھائی اس گھر میں بھی ہمارا حصہ ہے، شریعت کے مطابق اس گھر میں حصہ ہے، لیکن اب کوئی بھائی یہ کہے ارے ایک ہی گھر تو بچا ہوا ہے، اس گھر کو تقسیم کر کے کیا کرو گے، اس میں سے کیوں حصہ لو گے؟ میرے بھائی بات سننا، وہ گھر بیچ کر کے چاہے آپ کو کرائے کے مکان میں رہنا پڑے، لیکن کوئی وارث اگر آتا ہے اور اس کا اس مکان میں حصہ ہے، چاہے اس مکان میں اس کا 3 فیٹ حصہ نکلے، لیکن دینا ہوگا، دینا ہوگا۔ ایک مکان میں صرف 3 فیٹ ہی مان لو آپ، میں کہہ رہا ہوں تھوڑے سا 3 فیٹ اگر ایک وارث کا حصہ نکل رہا ہے، یہ حصہ دینا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ گھر بیچ نہیں سکتے۔ نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اس مکان کی، اس کے حساب سے اس بھائی کو بتایا جائے اور اس کی رقم آپ کو دینی پڑے گی، رقم دینی پڑے گی۔ مسئلہ ہے یہ سب۔ اور وراثت میں غلطیاں کہاں ہوتی ہے؟ بہت بڑا ہے یہ، 1-2 خطبے بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔
جو اس میں غلطیاں ہوتی بتانے کے لیے. ایک غلطی اور, وہ غلطی کیا ہے؟ شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کی صرف ایک بیوی ہے, بیوی ہے. اب شوہر کے پاس مال دکان بہت کچھ تھا, مر گیا, تو بیوی یہ سمجھتی ہے, بیوی, کہ وہ جو شوہر چھوڑ کر گیا ہے تو پورا مال, پورا اس کا سب کچھ یہ صرف میرا ہے. غلط, ایسا نہیں ہے. وراثت پانے والوں میں جب صرف عورتیں رہتی ہیں ان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. شوہر جو مال چھوڑ کر گیا ہے تو اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا, اور اس کے باقی حصے اس کے دوسرے وارثوں میں دیے جائیں گے. جیسے شوہر ہے, اگر اس کا بھائی ہے اس کو بھی حصہ جائے گا, بہن ہے اس کو بھی حصہ جائے گا, کیونکہ یہاں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, صرف بیوی ہے, تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا. آج یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. وراثت میں جو اور غلطیاں ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ظلم بہن بیٹیوں پر ہوتا ہے, کہ جب یہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں تمہاری تو شادی کروا دی تھی, تمہاری تو شادی کروا دی تھی, تو جب تمہاری شادی کروا دی تو اب کون سا حصہ لینے کے لیے آئی ہو؟ شادی کروا دینا, اس سے کوئی بہن اپنے حصے سے محروم نہیں ہو سکتی. اس کے باپ, اس کی ماں کی پراپرٹی میں اس بیٹی کا حصہ ہے. بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہم نے کرا دی تو اب بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور کئی دفعہ بہنوں سے کہا جاتا ہے, مطلب بہنیں اگر اپنا حصہ مانگ لے کہ یہ ہمارا اس میں حصہ نکلتا ہے تو پھر بھائی ناراض, رشتے ختم, ہمارے آنا جانا بند کر دینا. تم نے اتنی بھی لاج نہیں رکھی, اتنی بھی رشتہ داری کا تم نے نہیں سوچا. آج یہ سب غلطیاں وراثت کے نام پر ہوتی ہے اور وراثت کی تقسیم میں ہوتی ہے. اس کے متعلق سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ مال جو غلط طریقے سے ہمارے پاس آئے گا تو یہ حرام ہے, حرام ہے یہ. اچھا, اسی طریقے سے وراثت میں اور جو تقسیم میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے والا آدمی مر گیا, اب اس کی صرف بیٹیاں ہی ہیں, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. مرنے والا مر گیا, ہم یہ نہیں کہتے ہر اس میں مرد ہی ظلم کرتا ہے یا مرد سب جگہ غلط ہوتے ہیں. آدمی مرنے والا مر گیا, اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے, اس کی لڑکیاں ہیں, تو کیا اس کی لڑکیاں اس کے باپ کے سارے مال کی حصے دار ہوگی؟ نہیں, سارے مال کی حصے دار نہیں ہوگی. جو حصہ شریعت میں لکھا ہے وہی حصہ ان تک جائے گا, اور باقی حصہ پھر باپ کے جو رشتہ دار ہے اس میں جاتا ہے. یہ اتنے مسئلے ہیں اور اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہے. میں ایک گزارش کروں گا آپ سے, دیکھیے شریعت میں یہ جو مال تقسیم کرنے کا جو معاملہ ہے انسان کو بتانا چاہیے, علماء کے پاس جائیں, کیونکہ میراث کے جو مسئلے ہیں یہ بالکل واضح ہے اور اس کے اکثر مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. نماز پڑھنا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے یہ حدیث میں ہے, روزہ رکھنا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے, روزے کے آداب کیا ہیں, روزے میں کیا منع ہے کیا منع نہیں ہے یہ آپ کو حدیث میں ملے گا. لیکن وراثت کا جو معاملہ ہے اس کے جو حصے گئے یہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. کچھ ہی مسئلے ایسے ہیں جو حدیث میں ملیں گے. کیوں؟ کہہ رہے بھائی کم سے کم اگر تو قرآن ہی ٹھیک سے پڑھ لے ترجمے کے ساتھ تو کم سے کم تجھے یہ تو پتا چل جائے کہ کس کا حصہ کیا ہے اور کیسے یہ حصے تقسیم کرنے ہیں. میرے بھائیوں بات بہت کچھ ہو سکتی ہے, یہ صرف چند مثالیں دی گئے. میں گزارش کروں گا کہ یہ جو نظام ہے وراثت کا
اس نظام کو درست کرنا چاہیے، اور کسی کے گھر میں انتقال کے بعد اگر فوراً مال تقسیم ہوتا گئے تو سماج معاشرے کا کوئی آدمی اس کو برا نہ سمجھے، اور اگر کوئی برا سمجھتا ہے اور ایسا کہتا ہے کہ یہ اس کی اولادیں صحیح نہیں گئے، انہوں نے مرنے کے بعد فوراً اس طریقے سے تقسیم کر دیا، اگر ہم اس کو برا سمجھتے ہیں تو یعنی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے دین کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو سماج میں ہیں اور یہ غلط باتیں جو ہمارے ذہنوں میں چلتی ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العزت جو مالی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی مالی پریشانیاں دور فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آخری کے جو ایام ہیں ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عبادتیں اللہ نے کہی ہے وہ عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی